الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک انتہائی مقبول عمل میں قبول فرمایا ہے، اور وہ ہے فرض عین کے مسائل، یعنی جو فرض عین علم ہے اس کے مسائل۔ آج کل اس سے بہت زیادہ غفلت ہے، فرض عین علم بہت کم اس کی طرف توجہ ہے، حالانکہ اس کی طرف توجہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جو چیز ضروری ہو اور اس کی طرف توجہ نہ ہو، تو جو لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا تعلق الحمدللہ اس کے ذریعے سے بہت آسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا کہ جس چیز کی ضرورت ہو اور اس کے لیے لوگ کھڑے نہ ہو رہے، تو جو شخص بھی اس کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ پاک اس کو خصوصی توجہات کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جس کی طرف ضرورت بہت زیادہ ہے لیکن اس سے توجہ بالکل نہیں ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ پاک نے جو قبول فرمایا اس پر اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس عمل کے لیے قبول فرمایا ہے۔ تو مسافر کے نماز کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اس میں سفر شرعی کی تعریف بتائی گئی تھی اور سفر کے کچھ احکام بتائے گئے تھے، پھر اقامت کی جو نیت ہے اس کے مسائل بتائے گئے تھے۔ اب انشاءاللہ آج تابع و متبوع کی نیت، اس کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ جو شخص کسی کے تابع ہو وہ اس کی نیت اقامت سے مقیم ہوگا، اور اسی کی نیت سفر پر روانہ ہونے سے سب مسافر ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے تو میاں بیوی ہے، تو بیوی جو ہوتی ہے میاں کی تابع ہوتی ہے، وہ جہاں جاتا ہے تو بیوی تو اس وجہ سے اگر دونوں جا رہے ہو تو میاں کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت سفر کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی نیت سفر کی ہو تو پھر وہ بیوی بھی سفر کی نماز پڑھے گی، اور اس کی نیت سفر کی نہیں ہوگا تو پھر تو یہ جیسے غلام ہے، سبارڈینیٹ ہے، مثال کے طور پر کسی وزٹ پہ گئے ہیں اور ایک آفیسر ایک سبارڈینیٹ ہے، تو جو آفیسر ہے اگر اس نے اس کو اختیار نہ دیا ہو، یعنی اپنے طور پہ ڈیسیشن لینے کا، یا اس کی خود تشکیل نہ کی ہو، تو پھر اس کا تابع ہوگا۔ جب وہ جائے گا تو ساتھ وہ دوسرے بھی جائے گا۔ تو اس طرح تابع متبوع والی بات ہے۔ اور اپنے شور کے ساتھ غلام اپنے مالک کے ساتھ، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ، نوکر اپنے آقا کے ساتھ، سپاہی اپنے امیر کے ساتھ سفر کرے تو وہ اپنی نیت سے مقیم نہیں ہوگا بلکہ اپنے متبوع کی نیت سے مقیم ہوں گے۔ لیکن عورت اپنے شوہر کی تابع اس وقت ہوتی جب اس کا مہر معجل ادا کر دے، اگر ادا نہ کرے تو وہ اپنے شوہر کی تابع نہیں ہوگی، اور مہر معجل والی عورت ہر حال میں اپنے خاوند کی تابع۔ نمبر 3، نابالغ بیٹا اگر باپ کی خدمت کرتا جاتا ہو تو وہ باپ کی تابع ہے۔ نمبر 4، قیدی کی اپنی نیت معتبر نہیں بلکہ وہ قید کرنے والے کی تابع ہو۔ جو شخص قرض کے بدلے قرض خواہوں کی قید میں ہو تو وہ قرض خواہ کی تابع ہے۔ تابع کو اپنے متبوع کی نیت کا جاننا ضروری ہے، اس لیے ہر تابع کو اپنے متبوع سے پوچھ لینا چاہیے، اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ کچھ نہ بتائے تو اس کے عمل سے معلوم کرے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ بیوی ہے تو اپنے خاوند سے پوچھ کہ آپ کی کیا نیت ہے، ٹھہرنے کی نیت ہے نہیں ہے، کب تک ٹھہرنے کی نیت ہے، ہاں جی تو یہ معلوم کر لیں۔ اب یہ فیصلے کتنے ضروری ہے، لیکن کبھی لوگوں نے پوچھے یا بتایا لوگ نہیں، معلوم ہی نہیں، بس چل رہے ہیں۔ یعنی آپ شوہر لوگ حیران ہوں گے کہ بیوی اگر اپنے میکے میں جاتی ہے تو اگر وہ شوہر کے لحاظ سے سفر میں آتا ہے تو بیوی اپنے میکے میں سفر کی نماز پڑھے گی، بیوی اپنے میکے میں سفر کی نماز پڑھے گی اگر وہ 15 دن سے کم کی نہیں آتی۔
ہاں مہینے کے لیے چلا جائے تو پھر ٹھیک ہے. نہیں اس کا گھر شمار نہیں. اس کا گھر میاں کا گھر ہے. میرے پوتا ہے نا وہ ان کے نانا کا گھر ادھر قریب ہی. تو اپنے نانا کے گھر جاتے ہیں نا تو ماموں وغیرہ ان سے کہا کہ اس نے کہا میں اپنے گھر جاتا ہوں. تو ماموں نے اسے کہا کہ تمہارا گھر ہے نا؟ کہتے نہیں. اس نے اپنے اس ماموں کے بیٹے کا نام لیا. کہتے تو اس کا گھر ہے, میرا گھر ادھر ہے. ان کو چڑ لگ گئی نا, مطلب وہ بار بار ان کو کہتے نہیں تمہارا گھر, کہتے نہیں میرا گھر ہے, میرا گھر تو ادھر ہے, تمہارا یہ جو نا یہ فلاں کی گھر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بچے بھی سمجھ لیتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ اصل گھر کیا ہے. ٹھیک ہے, مہمان ہوتا ہے. تو جو بیوی اپنے میکے میں جاتی ہے ادھر مہمان ہوتی ہے, اور وہ جو گھر کے افراد ہیں ان کے ساتھ مہمانوں کا ہی سلوک کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پنجاب میں تو یہ بہت زیادہ عادت ہے, ہمارے یہاں شاید اتنا زیادہ نہیں ہے کہ گھر کی جو مطلب یعنی ہوتی ہے نا, مطلب وہ جب جاتی ہے ادھر تو پھر جب آتی ہے نا تو ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں بس یہ تو ہم ریسٹ کرنے آئی ہے, گھر میں کام کیا تو مطلب جب ریسٹ کرنے آئی تو ان کے ساتھ بالکل مہمانوں والا معاملہ کرتے. تو بس پھر صحیح. نماز کے اندر نیت بدلنے کے مسائل, واہ یہ بڑی عجیب بات. اگر مسافر وقتی نماز پڑھنے کی حالت میں اقامت کی نیت کر لے, خواہ اول میں یا درمیان میں یا اخیر میں, تو وہ پوری نماز پڑھے گا. بس اگر کسی مسافر نے ظہر کی نماز شروع کی اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد اقامت کی نیت کر لی تو 4 رکعت پوری کر لے. لیکن وقت گزر جانے کے بعد یا مسافر لاحق نے مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد لاحق ہونے کی حالت میں اقامت کی نیت کی تو اس نیت کا اثر اس نماز میں ظاہر نہ ہوگا. مثلا کسی مسافر نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز شروع کی کہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد ظہر کا وقت ختم ہو گیا, اس کے بعد اس نے اقامت کی نہیں تو یہ نیت اس نماز میں اثر نہیں کرے گی, اس لیے اس کو یہ نماز قصر کی پڑھنی ہوگی. لیکن اگر 1 رکعت پڑھنے کے بعد وقت کے اندر اقامت کی نیت کر لی, نیت کر لینے کے بعد ظہر کا وقت نکل گیا تو اس کو پوری نماز یعنی 4 رکعت پڑھنی ہوگی. اس سے اگر کوئی مسافر ظہر کی نماز میں کسی مسافر کا مقتدی ہوا اور پھر لاحق ہو گیا اور اپنی لاحقانہ نماز ادا کرنے مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد اس لاحق مقتدی نے اقامت کی نیت کر لی تو اس نیت کا اثر اس کی نماز پر نہیں پڑے گا, اس کو نماز قصر پڑھنی پڑے گی. اور اگر امام کے فارغ ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو پوری امام نماز یعنی 4 رکعت پڑھے گا. اس کے بعد اس کی نماز چونکہ مکمل ہو گئی نا, اب وہ امام بھی مسافر ہے, یہ بھی مسافر ہے. امام نے سلام پھیر لیا, اس نے بھی سلام پھیرا, تو اب کیا کرے گا؟ نماز تو اس کی مکمل ہو گئی. ہاں جی, تو بس وہ ٹھیک ہے, بس جیسے وقت ختم ہو گیا اس کی طرف بن گیا. لیکن اگر اس نے امام ابھی نیت نہیں پھیرا, اس نے بے شک وہ مسافر ہے اور اس نے اپنے مسافر کی نیت توڑ دی, مطلب ہے کہ میں مسافر نے اقامت کی نیت کر لی, تو اب اس کے پاس چانس تو ہے نا کہ وہ لاحق کے طور پہ نماز پڑھ سکتا ہے, 2 رکعت پڑھ سکتا ہے, توڑ کے 2 رکعت پڑھ لیں. آج بالکل اچھا. اگر کسی نماز کے اول وقت میں کوئی شخص مسافر تھا, وہ نماز اس نے قصر پڑھ لی, پھر اس وقت میں اقامت کی نیت کر لی, اپنے وطن واپس, تو اس کا اثر اس نماز میں ظاہر نہیں ہوا اور وہ قصر پڑھی ہوئی نماز کافی ہوگی. اور اگر ابھی نماز نہیں پڑھی کہ وقت کے اندر اقامت کی نیت کر لی, ہاں جی, یا اپنے وطن واپس, تو اب پوری نماز پڑھے گا. اس طرح اگر کسی مقیم نے وقتی نماز نہیں پڑھی تھی تو اس وقت میں وہ مسافر ہوتا, اب قصر کی نماز پڑھے. اگر پوری نماز پڑھنے کے بعد اس وقت میں مسافر ہو گئے تو وہی پڑھی ہوئی نماز کافی. غرض کے وقتی فرض ادا کر جانے بعد نیت و حالت بدلنے سے اس وقت کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, بلکہ اس کا اثر تو اگلے وقتوں پہ پڑے گا. یہ اس کا میں ایک مثال آپ کو اور دے سکتا ہوں جو کہ بہت ہی ماڈرن مثال ہوگی, شاید کتابوں میں کہیں بھی نہیں بھی ہوگی. اس کی ضرورت ابھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جہاز میں جا رہے ہیں کینیڈا کے حدود میں,
کینیڈا کے لیٹیچیوڈ پہ یا رشیا کے لیٹیچیوڈ پر. تو وہاں ٹائم بہت جلدی تبدیل ہوتا ہے. اگر آپ ایسٹ کی طرف جائیں ٹائم بہت جلدی تبدیل. تو ابھی آپ نے مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھی اور جہاز میں بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر میں مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا نہیں وہ مغرب کی طرف جائے تو وہ پھر دوبارہ ظہر کا وقت داخل ہوگا. ابھی وہ نکل جائے گا, وہ واپس آ جائے گا, تو پھر آپ دوبارہ گوئے کہ ظہر میں داخل ہو جائیں گے. پھر تو نماز نہیں پڑھے گا, آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی. وہ کافی ہو گئی نا, جیسے بالکل ہی جیسے یہ بتا رہے ہیں وہ کافی ہو گئی. تو مطلب گوئے پیچھے بھی جا سکتے ہیں آپ. آج کل کے حالات جہاز میں سفر ہے. ہاں جی, تو یہ مطلب بڑے عجیب مسائل آج کل آ رہے ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میں امریکہ میں جو ہے نا وہ نیو یارک سے جہاز میں بیٹھا اور جا رہا تھا پورٹلینڈ. نیو یارک جو ہے نا اس کا ایکسٹریم ایسٹ میں ہے اور پورٹلینڈ اس کا ایکسٹریم ویسٹ میں ہے. یہ باہری الکاہل مطلب جو ہے نا وہ, تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ یعنی اس کا لگتا ہے. تو اب مطلب دوسرے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, جاپان کے سائڈ پہ. تو یہ مطلب جائے کہ اب کافی 5 گھنٹے 20 منٹ کا فلائٹ تھی. تو ہوا یہ کہ جس وقت میں جا رہا تھا تقریباً 5:30 کے لگ بھگ ہم بڑے, اور ان دنوں 8:30 بجے مطلب یعنی مغرب کا وقت داخل ہونا تھا. تو میں نے کہا کہ چلو چونکہ ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو 9 بجے میں وقت داخل ہو جائے گا. پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا کہ 9 بجے وقت داخل ہو جائے گا. 9 بجے دیکھا سورج کھڑا ہے, 9:30 بجے سورج کھڑا ہے, 10 بجے سورج کھڑا ہے, 11 بجے کھڑا ہے, 11:30 کھڑا ہے, 12 کھڑا ہے, 12:34 پہ سورج غروب ہو گیا اور جہاز اتر گیا سیاٹل. تو میں نے نیچے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھی, جہاز میں نماز نہیں ہے. مغرب کی نماز اثر تو پڑھی تھی نا, اثر تو نیو یارک میں پڑھی. 5 گھنٹے 20 منٹ کا درمیان میں وقفہ ہے اور کوئی نماز نہیں. آج 5 گھنٹے 20 منٹ. آپ تصور کر لیں کہ ادھر سے مطلب ادھر سے آتے ہوئے آپ کو امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے 7 نمازیں پڑھنی پڑتی ہے. 7 نماز 7, اور ادھر سے 2 نمازیں. اب ادھر سے جائیں گے تو 2 نمازیں پڑھیں گے. تو خیر ایسا ہوا کہ جو جن کے ساتھ میں ملنے جا رہا تھا نا وہ بھی نمازوں کے اوقات کے ایکسپرٹ تھے, ڈاکٹر کمال عبدالی. اس کو میں نے واقعہ سنا ہے تو حیران ہو گئے کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں نے کہا نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, انہیں اس طرح چاہیے, میرے اس طرف خیال نہیں تھا. کہتے کیسے؟ پھر میں نے اسے کہا کہ نیو یارک کا جو لیٹیچیوڈ ہے وہ 42.5 ہے اور سیاٹل کا جو لیٹیچیوڈ ہے وہ 48.5 ہے. اس کا اگر ایوریج نکالے تو 45 بن جاتا ہے. 45 کا اگر کاس لے تو 0.707 بن جاتا ہے. تو 0.707 کو 1000 سے ملٹیپلائی کر تو 707. کوئی وقت 707 کلومیٹر پر آور کے لحاظ سے جا رہا ہے اور جہاز کا رفتار بھی تقریباً 600 کے لگ بھگ تو ہوتا ہے, 600 کلومیٹر. تو درمیان میں گیپ صرف 150 کا آتا ہے. تو 150 کے حساب سے جا رہا تھا. تو ظاہر ہے پھر تو یہ ہوگا. ہاں جی, ٹائم تو بہت سپین بڑھ گیا. کہتے یار یہ تو واقعی زبردست بات ہو گئی, میرا تو اس طرف کبھی خیال نہیں کیا تھا. میں نے کہا میرے بھی خیال نہیں کیا تھا. تو یہ مطلب ظاہر ہے اس قسم کے ماڈرن مسائل آج کل آنے والے ہیں. یہ ماڈرن مسائل ہیں, یہ تو کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے. حالانکہ ڈاکٹر کمال عبدالی اس کے ایکسپرٹ ہیں, اس نے پورے امریکہ کے لیے نمازوں کے اوقات کا نقشے بنایا, ابھی بھی ہیں. تو اور میں بھی اسے یہی کام کر رہا تھا.
اس کے باوجود نہ مجھے اس کا احساس ہوا نہ اس کو احساس ہوا، ایکسپیرئنس ہونے کے بعد پتہ چلا. تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں مطلب ابھی آج کل. اس لیے فقہ جو ہے نا وہ ڈائنامک چیز ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہوتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ بھی اس میں سے ہے کہ ان حضرات کو ضرورت پڑی ہے نا تبھی تو انہیں باتیں لکھی ہیں. اگر وقتی نماز نہیں پڑھی اس کا وقت نکل گیا، وقتی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، وقت نکل گیا، اور اس کے بعد مسافر نے اقامت کی نیت کی تو وہ قصر نماز پڑھے گا. وہ جو ہے نا وہ چونکہ اس وقت اس مسافر تھا. اور اگر مقیم نے وقتی نماز نہیں پڑھی اور وقت نکل جانے کے بعد سفر شروع کر دیا تو پوری نماز کرے گا. یہ جو قصر نماز پڑھے گا تو اس پہ اس کو سزا ہوگی؟ قصر نماز جو پڑھے گا ہاں سزا ہوگی اس پہ؟ سزا کیا؟ مطلب کہ نماز جب ہم قصر کر لیتے ہیں تو اس پہ سزا تو نہیں؟ قضا اچھا قضا کی میں سزا سن رہا تھا نا، تو میں نے کہا سزا کس سے، کون سی سزا دے رہے ہیں؟ اچھا تو وہ قضا جو ہے نا مطلب کس لیے جب اس عام روٹین میں قضا کر دیتے ہیں نماز، ہاں اس کی تو سزا ہے نا. نماز جب قضا ہو جاتی ہے ہاں تو اس کی تو سزا ہے نا، بے شک ہم ادا بھی کر لیں. اچھا تو یہ جو مسافر ہے یہ جب قصر کر لے قضا کر دے گا تو اس کو سزا ملے گی؟ نہیں مطلب یعنی قصر اگر تھا اور اس نے پوری پڑھ لی یا پورا پڑھنا تھا اور سفر وقت ختم ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں، ظاہر ہے وقت ختم ہونے پر اس نے نماز نہیں پڑھی، چاہے قصر کی نہیں پڑھی یا پوری نہیں پڑھی، لیکن نماز تو نہیں پڑھی نا، تو گناہ تو ہے نا، گناہ کی بات کر رہے ہیں نا، تو گناہ تو ہے، نماز نہیں پڑھی. یہ تو مسئلہ بتا رہا ہے. مسئلہ بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا گناہ نہیں ہوگا، گناہ تو ہے، لیکن آخر جب پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ نہیں میں سفر کے اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر سفر میں ہے تو سفر میں اگر نماز نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ نہیں اس سے ہی پوچھ رہا ہے، اس کی بات میں سمجھ میں آ گئی، کیونکہ کچھ لوگ یہی کرتے ہیں کہ سفر میں پوری نمازیں قضا کر کے وہ بعد میں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. میں دبئی ابوظہبی تھا نا، تو دبئی ہم گھومنے جاتے تھے عید وغیرہ میں، تو ماموں میرے یہی کرتے تھے کہ وہ مغرب کی اور عشاء کی نا واپس آ کے اکٹھی پڑھتے تھے، اور میں وہاں پہ پڑھ لیتا تھا. کہتے ہیں کہ جب مجھے ایک لمٹ ہے تو میں کیوں نہ کروں، مطلب کہ مجھے ایک گنجائش ملی بھی ہے. اصل میں بات یہ اس کی وجہ ہے نا کہ وہاں پر عربوں وغیرہ کے ساتھ ان کی ملنا جلنا ہو چکا ہوگا نا، تو ان لوگوں کا مسلک یہ علیحدہ ہے، ان کی مسلک میں جائز ہے، ان کی مسلک میں جس کو کہتے ہیں نا جس کو دونوں نمازوں کو جمع کرنا سفر میں جمع بین الصلاتین وہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک جائز ہے، لیکن وہ رخصت ہے، واجب نہیں ہے. کوئی ملا ہے نہیں، کیونکہ اس کا ہمیں ضرورت پڑ گئی تھی. ہم گئے تھے جرمنی میں میونخ، تو وہاں پر جو ہے نا بھی بہت ساری جماعتیں آئی تھی عربوں کی، تو کچھ لوگوں نے مطلب جو ہے نا وہ اسی وقت وہیں پر ہی وہ دونوں جماعتیں اکٹھی کر لی. تو ایک جامعہ ازہر کا ایک پروفیسر تھے، وہ اٹھے، اس نے اپنا تعارف کیا کہ میں فلاں کلیہ شریعہ کا ڈائریکٹر ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جمع بین الصلاتین ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ رخصت ہے، آپ کر لے تو جائز ہے، یہ نہیں کہ ضروری کرنا ہے، ضروری نہیں کرنا، اگر کوئی کر لے تو جائز ہے، ان کے نزدیک جائز. ہمارے ہاں بھی جائز ہے لیکن ایک طریقے سے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ چونکہ سفر میں بار بار رکنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ آخر وقت میں جو ظہر ہے اس کو لے جائیں، اس کو پڑھیں، اور تھوڑی دیر میں جب عصر کا وقت داخل ہو جائے پھر عصر پڑھ لیں، تو دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن وہ اصل میں اس کو ہم انتظامی طور پہ جمع کہتے ہیں، یہ اصل جمع نہیں ہے. کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اپنے وقت میں پڑھ لی، لیکن اکٹھے اس لیے کیا تاکہ بار بار آپ کو رکنا نہ پڑے، کیونکہ یہی صحابی سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کا صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس طریقے سے وہ جا رہے تھے تو بار بار ان کو لوگ کہتے تھے کہ رک جائیں، مغرب کا وقت جا رہا ہے، تو وہ جا رہے تھے، کہتے ہیں ابھی نہیں رکنا، ابھی نہیں رکنا.
جب بالکل آخری وقت ہو گیا، یعنی یہ سرخی ختم ہونے کے وقت آ گیا، تو قیام مطلب قیام کیا، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی مغرب کی، اور تھوڑی دیر بعد جب سرخی ختم ہو گئی تو پھر عشاء کی پڑھی، فرمایا ہمیں ایسے ہی سکھایا گیا۔ تو یہ ہمارے احناف کا مسئلہ ہے، ہمارے احناف نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے ہم روٹین میں۔ وہ مغرب اور عشاء نا واپس گھر آ کے پڑھتے تھے، مغرب اور عشاء گھر آ کر پڑھ لیتے تھے، وقت نکلنے کے کافی دیر بعد۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، یہی میں پوچھ رہا ہوں۔ نہیں ٹھیک نہیں ہے، اسے نماز قضا کر لی، اس سے نماز قضا کر لی، مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کو وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ اصل میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ایک اہل حدیث میرے ساتھ فلائٹ میں جا رہے تھے، تو گپ شپ ذرا اس کے ساتھ ہو گئی، تو مجھے کہا کہ میرے ارمان ہے کہ میں ایک دفعہ جوتوں سے میت نماز پڑھوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا آپ سے سمجھ پڑی۔ میں نے کہا بھائی نئے جوتوں میں پڑھ لینا، آپ نئے جوتے جو اب استعمال نہ ہو چکے ہو، باہر آپ نہیں گئے ہو، اس کے ساتھ پڑھ لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے نہیں ہے، میں نے کہا بھائی پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اس طرح پڑھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ مطلب آپ جو ہے نا نیو کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کر لیں اور پھر اس کے بعد پرانوں پر بھی استعمال کر لیں۔ مثلا اس میں آپ ٹائلٹ بھی گئے ہیں، آپ جو ہے نا مطلب گندی جگہوں پہ پھریں اور پھر جو ہے نا وہ کر لیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جو جوتا آپ نے پہن لیا تو لباس کے حکم میں آ گیا، آپ نے پہنا نہیں تو لباس کے حکم میں نہیں، مجھے نماز کے حکم میں ہوگا۔ مثال کے طور پر جوتا آپ نے اتارا ہے اور آپ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، تو اس کا صرف اوپر کا سرفیس پاک ہونا ضروری ہے، نیچے والا ضرور لازم نہیں ہے، کیونکہ لباس کے حکم میں نہیں، جائے نماز کے حکم میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ نے اس کے اندر پیر ڈال دیا، اب وہ لباس کے حکم میں آ گیا۔ تو جیسے لباس پاک ہونا چاہیے اس طرح وہ جوتا بھی پاک ہونا چاہیے، اس کا نیچے والا ایسا بھی آپ کے اوپر لازم ہو گیا کہ اس کا وہ بھی پاک ہو۔ تو مطلب جی یہ جنازے والے میں گزر گئی، جنازے والے میں گزر گیا نا، بالکل ہاں گزر گیا، ایسے ہی تھا نا۔ تو یہ مطلب یہ ضروری ہے کہ اگر جوتا آپ جو ہے نا مطلب جگہ بعض دفعہ ہوتے نا اس طرح، یعنی عام جگہ ہوتی ہے جس پہ کوئی صفائی وغیرہ پاکی واقع کا انتظام نہیں ہوگا تو پھر اس وقت اگر آپ کی جوتی پاک ہے اوپر سے تو آپ اس کے اوپر پیر رکھ لیں، پھر نماز پڑھ لیں، تو بس ٹھیک ہے جی، آپ کا کام ہو گیا۔ تو مسئلہ کیا ہے، مطلب خواہ مخواہ یعنی نیچے اترنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے اوپر کر لیں آپ۔ ہاں اگر پاک جگہ ہو، مثال جیسے عیدگاہیں ہوتی ہیں اور یا جنازہ گاہ ہوتی ہے، مطلب وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے نا، مطلب اس کے اندر وہ مطلب اس کے دیواریں لگی ہوتی ہیں، حفاظت ہوتی ہے، وہاں پر جیسے وہ مسجد کو حکم میں ہے، مسجد کی طرح ہے، لہٰذا آپ وہاں پر جوتے اتار کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ہے آپ کو، تو جنازہ تو اکثر کبھی سڑک پہ پڑی جاتی ہے، کبھی میدان میں پڑی جاتی ہے، کبھی کسی گیت میں پڑی جاتی ہے، بعض جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر تو احکامات پھر اس کے مطابق ہوں گے نا۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، ہاں جی، کامہ کی نماز چڑھ کے عموماً خواتین بھی نماز پڑھتی ہیں گروپ کی صورت میں، تو خواتین اگر خواتین کی نماز کی امامت کریں، عمومی عادت نہ ہو، ایک دو اوقات کے لیے اگر ہو تو کروا سکتی ہیں۔ اصل میں نہ وہ معمور بھی ہی ہے اور نہ اس کو پسند کیا گیا ہے، تو غیر پسندیدہ کام کو کیوں کیا جائے؟ بھئی آپ نے ایک ثواب کمانے کے لیے کرنا ہے نا، تو بجائے کہ ثواب کہ آپ کو وہ نا پسندیدہ عمل ہو تو پھر کیوں کریں؟ انفرادی پڑھیں، مطلب ظاہر مطلب اس میں کوئی ان کے اوپر لازم بھی نہیں، نہ ان سے مطالبہ ہے، مطالبہ ان سے نہیں، جماعت کا حکم بھی خواتین کے لیے بالکل نہیں، ان کے اوپر جماعت لازم ہی نہیں، تو خواہ مخواہ جو ہے نا اپنے آپ کو کیوں جو ہے نا اس میں ڈالے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا ضیاء الحق کے دور میں مسئلہ ہوا تھا شہادت کے قانون کا پاس ہوا تھا نا، تو اس میں عورت کی شہادت بعض مرحلوں میں آدھی ہوتی ہے، یعنی دو عورتیں اور ایک مرد ہوں، تو ایک عورت بے بی کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ظلم ہے، مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ عورتوں کے جو ہے نا وہ قانون مطلب عورتوں کے لیے شہادت آدھی ہے۔ تو میں نے کہا بی بی یہ بتاؤ، مردوں کی تو پوری ہے نا، کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مرد شہادت دیتے ہیں؟ خوشی سے راضی ہوتا ہے شہادت دینے پہ؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر تم کیوں خواہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بچایا ہے تو آپ خواہ مخواہ اپنے آپ کو کیوں پنساتی ہو؟ ہاں
جہاں آپ کی ضرورت ہے، مثلا بچے کے پیدائش ہے اس کے موقع پہ جو شاید وہاں آپ کی شادت پوری ہے، کیونکہ وہاں آپ ہی ہوتی ہے نا، تو وہاں آپ کی شادت پوری ہے. جو جہاں آپ کی ضرورت ہے تو وہاں پر آپ کی شادت پوری ہے بس. لیکن جہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے تو خواہ آبیل مجھے کیوں خواہ کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ذمہ دار بنانا چاہتی ہے. تو یہ صرف اور صرف ایک شیطانی مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی خواہ اپنے آپ کو ایکسپوز کراتے. اچھا، اگر وقتی نماز نہیں پڑھی تو اور اس کا وقت نکل گیا، اس کے بعد مسافر نے اقامت کی نیت کی وہ قصر نماز قضا پڑے گا. اور اگر مقیم نے وقتی نماز نہیں پڑھی اور وقت نکل جانے کے بعد سفر سے تو وہ پوری نماز قضا کرے گا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر سفر میں قصر نماز قضا ہو گئی تو اس کو قصر ہی پڑھے، خاص سفر کی حالت میں قضا کرے یا اقامت کی حالت میں قضا کرے. تو اقامت قضا تو آ گیا نا، مطلب لیکن ہاں جی. اور اچھا، اور اگر اقامت کی حالت میں کوئی نماز قضا ہوئی ہو تو اس کو پوری یعنی 4 رکعتیں ہی قضا کرے، خاص سفر میں قضا کرے یا حالت اقامت میں کرے. جس انداز میں جس حالت میں قضا ہوئی اس کو اس طرح کرنا ہوگا، چاہے جس حالت میں بھی. مسافر و مقیم کی امامت اور اقتداء کے مسائل. مسافر کی اقتداء مقیم کے پیچھے وقت کے اندر درست ہے. مسافر کی اقتداء مقیم کے پیچھے وقت کے اندر درست ہے، اور مقیم کی اقتداء کی وجہ سے مقتدی مسافر پر بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں. مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے ادا و قضا دونوں صورتوں میں درست ہے، جبکہ دونوں ایک ہی نماز قضا کرے. پس اگر مسافر امام ہے اور مقتدی مقیم ہے تو جب مسافر امام اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیرے، جو مقتدی ہو وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے بلکہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور انفرادی طور پر اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے قاعدہ کریں اور سلام پھیر دیں. لیکن ان 2 رکعتوں میں فاتحہ و سورت نہ پڑھے کیونکہ الحق کی مثل کے ہیں. بس وہ سورہ الحمد کے مقدار اندازاً چپ کھڑے ہوئے ہونے کے بعد رکوع سجود کرے. ہر شخص اپنے اپنے اندازے کے مطابق قیام کرے، لیکن 2 رکعت میں کوئی سہو ہو جائے تو سہو بھی نہ کرے، کیونکہ امام کے پیچھے ہے نا، امام کے پیچھے ہونے کے حکم میں ہے. سہولت ہو گئی. مسافر امام کے لیے یہ مستحب ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنے مقتدی کو کہہ دے کہ میں مسافر ہوں. آپ اپنی نماز پوری کر لیں. زیادہ بہتر ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کہہ دے، ورنہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہہ دے. اگر شروع میں کہہ دیا تب بھی بعد میں کہہ دینا بہتر ہے تاکہ بعد میں شامل ہونے والے کو بھی معلوم ہو جائے. اب دیکھیں نا، اگر کوئی مسافر آتا ہے اور شامل ہوتے ہیں نماز میں اور امام مسافر ہے، تو اگر وہ امام مقیم ہو تو پوری پڑھے گا نا، 4 رکعت پڑھے گا، 4 رکعت نماز تو 2 پڑھے گا اس کے اوپر بعد. اور اگر وہ مسافر ہو تو بس اس کی 2 رکعت پورے ہو گئی، بس نہیں پڑھے گا. تو اس کو بتانا ضروری ہے نا، اگر وہ بعد میں شامل ہوئے اس لحاظ سے وہ اپنی نماز مکمل کرے گا. وطن اصلی اور وطن اقامت کی تشریح. وطن 2 قسم کا ہوتا ہے. اول وطن اصلی اور اس کو پیدا ہونے کی جگہ ہے جبکہ وہاں رہتا ہو، یا وہ جگہ جائے اس کو اس کے اہل رہتے ہو اور اس نے اس کو گھر بنا لیا ہو. دوم وطن اصلی وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے خواہ اس کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو. پس اگر کسی شخص نے اپنا شہر بالکل چھوڑ دیا، کسی دوسری جگہ اپنا گھر بنا لیا اور اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں رہنے لگا، پہلے شہر اور پہلے گھر سے کچھ مطلب نہیں رکھا، تو اب یہ دوسرا شہر اس کا وطن اصلی بن گیا اور پہلا شہر اس کے لیے پردیس ہو گیا. یہ اپنے اصلی میں آ جائے گا، پوری نماز پڑھے گا اگرچہ ایک ہی نماز کے وقت کے لیے آیا ہو، اور خواہ اپنے اختیار سے آیا ہو یا اس نے سفر میں کی ضرورت کے لیے یا وہاں سے گزرنے کی نیت سے اس میں داخل ہو، اور خواہ اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے، ہر حال میں پوری نماز پڑھے. ایک وطن اقامت دوسرے وطن اقامت سے باطل ہو جاتا ہے. نیز شرعی سفر کرنے یا وطن اصلی میں پہنچ جانے سے بھی باطل ہو جاتا ہے. بس اگر ایک وطن اقامت کو ترک کر کے دوسری جگہ وطن اقامت بنا لیا ہو، یعنی دوسری جگہ 15 دن یا زیادہ قیام کرنے کی نیت کر لی ہو، ٹھہرنے کی نیت، تو پہلے وطن اقامت ختم ہو گیا، خواہ ان دونوں جگہوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو. اس طرح اگر وطن اقامت سے سفر شرعی یعنی 3 منزل پر روانہ ہو جائے تو اقامت باطل ہو جائے گا اور دوبارہ اس جگہ پر آنے پر قصر نماز ادا کرے گا. اور وطن اقامت سے سفر شرعی سے کم مقدار پر روانہ ہوگا تو وطن اقامت باطل نہیں ہوگا اور دوبارہ آنے پر پوری نماز پڑھے گا. اس طرح اگر اپنے وطن اصلی میں داخل ہو گیا
تب بھی وطن اقامت باطل ہو جائے گا اور اپنی دوبارہ آنے پر قصر کرے. لیکن اگر ان صورتوں میں دوبارہ اس مقام پر اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت تو اب دوبارہ وطن اقامت ہو جائے. یہ اس لیے میں ضروری ہے نا کہ مثال کے طور پر یعنی میں یہاں پر وطن اصلی ہے اور میں جو مطلب جو ہے نا وہ چلا جاتا ہوں لاہور اور لاہور میرا وطن اقامت ہو گیا کیونکہ میں نے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی. اب میں وہاں سے ادھر ادھر جاؤں پھر لاہور میں آتا ہوں تو میرے لیے وہ وطن اقامت ہی رہے گا نا. وہاں میں نے نیت کر لی تو وہاں میں نماز اقامتی والے پڑھوں گا. یہ مطلب یہ کہتے ہیں یعنی یہاں پر فرمایا گا نا کہ میرے خیال میں اس کو دوبارہ پڑھ لیتے, اس پہ کافی باتیں اہم آ گئی ہیں. وطن 2 قسم کا ہوتا ہے. اول وطن اصلی اور وہ اس کو پیدا کرنے کی جگہ ہے, پیدا ہونے کی جگہ ہے, جبکہ وہ وہاں پر رہتا ہو یا وہ جگہ جہاں اس کے اہل عیال رہتے ہوں اس نے اس کو گھر بنا لیا ہو. دوم وطن اصلی سے وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے خواہ اس کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو. بس اگر کسی شخص نے اپنے شہر کو بالکل چھوڑ دیا اور کسی دوسری جگہ اپنا گھر بنا لیا اور اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں رہ لیا, پہلے شہر اور پہلے گھر سے کچھ مطلب نہیں رکھا, تو اب یہ دوسرا شہر اس کا وطن اصلی بن گیا اور پہلے شہر اس کے لیے پردیس ہو گیا. جیسے ہم جہانگیرہ سے آ گئے, ٹھیک ہے نا, تو اب جہانگیرہ ہمارا, لیکن ہم نے اپنا گھر ادھر رکھا ہے, اس وجہ سے میرے تو ہے مطلب, لیکن یہ کہ جس کا نہ ہو تو پھر تو اس کے لیے تو نہیں ہوگا. یہ اپنے وطن اصلی میں آ جائے گا, پوری نماز پڑھے گا اگرچہ ایک ہی نماز کے وقت کے لیے آیا ہو, اور اپنے اختیار سے ہو یا اثناء سفر میں کسی ضرورت کے لیے یا وہاں سے گزرنے کی نیت سے اس میں داخل ہو, اور خواہ اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے, ہر حال میں پوری نماز پڑھے. ہاں جی, ایک وقت وطن اقامت سے دوسرے وطن اقامت سے ایک وطن اقامت دوسرے وطن اقامت سے باطل ہو جاتا ہے. نیز شرعی سفر کرنے یا وطن اصلی میں پہنچ جانے سے بھی باطل ہو جاتا ہے. چلو مفتی صاحب بھی تشریف رہے, ماشاء اللہ. ہاں جی, اگر ایک وطن اقامت کو ترک کر کے دوسری جگہ وطن اقامت بنا لیا, یعنی دوسری جگہ 15 دن یا زیادہ قیام ٹھہرنے کی نیت کر لی, تو پہلا وطن اقامت ختم ہو گیا خواہ ان دونوں جگہوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو. اس طرح وطن اقامت سے سفر شرعی یعنی 3 منزل پر روانہ ہو جائے تو اقامت باطل ہو جائے گی, اور دوبارہ اس جگہ پر آنے پر قصر نماز ادا کرے گا, کیونکہ اس نے اس کو اقامت بنا لیا نا. تو اب یہ تو ظاہر مطلب ہے کہ اس کے لیے وطن اقامت رہا ہی نہیں, اور پہلا وطن اقامت باطل ہو گیا. اور اگر وطن اقامت سے سفر شرعی سے کم مقدار پر روانہ ہوگا, 48 میل سے کم پر آگے پیچھے چلا گیا, تو ہاں, تو وطن اقامت باطل نہیں ہوگا, اور دوبارہ آنے پر پوری نماز پڑھے گا. یہ اصل مسئلہ ہے, میں جو عرض کر رہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے, یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ, جس میں نے لاہور کی مثال دی کہ لاہور میں گیا ہوں تو لاہور میرا وطن اقامت ہے, 15 دن سے زیادہ ہے, 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرنے کی وجہ سے وطن اقامت ہوں. اب میں وہاں شاہدرہ جاتا ہوں, میں مطلب قصور جاتا ہوں, مطلب وہ سارے مطلب اس کے 48 میل کے اندر اندر ہے, تو میں مطلب اس سے میرا وطن اقامت تو باطل نہیں ہوگا. میں واپس آؤں گا تو میں اس پہ پورا نہیں, یہ سی نا مفتی صاحب, یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مطلب وہ. لیکن اگر میں نے 48 میل سے زیادہ سفر کیا, ادھر کوئی مطلب اور جگہ میں چلا گیا, تو پھر یہ وطن اقامت میرا باطل ہو جائے گا. پھر میں آؤں گا تو پھر وہی 15 دن والی نیت کے حساب سے اگر آ جاؤں تو پھر وطن اقامت بن جائے. جی ضرور, مفتی صاحب سے پوچھیے. جیسے کراچی ہے یا لاہور ہے تو وہ مطلب بہت بڑا ایریا ہے, ہاں, تو اگر ایک سرے سے ایک شہر میں پھریں گے تو ایک شہر ہی ہوگا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بے شک کراچی میں آپ کتنے میل چلتے رہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کراچی ہوگا. اس طرح لاہور ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی حدود سے باہر نکلیں, کراچی کی حدود سے باہر نکلیں تو پھر مطلب وہاں سے شروع ہو جائے گا 48 میل کے حساب سے. لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ اس میں یعنی وہ ہیں, اس میں بے شک جتنا سفر کر لیں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک مسئلہ گزرا ہے,
وہ دو مطلب کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ حج پہ جب آئے تھے نا امیر تھے تو انہیں پوری نماز پڑھی تھی مدینہ منورہ سے جو آئے تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف کیا تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا اس میں گھر ہے یعنی گھر باقاعدہ ہم نے مینٹین رکھا ہوا تھا. آج میرا اس میں گھر ہے تو لہٰذا میں اس میں مسافر نہیں ہوں. تو میں مطلب جو ہے نا وہ اس طریقے سے مطلب یہ مسئلہ تھا. تو جی اس میں بھی دو ہو سکتی ہے کہ مثلا گھر ہے لیکن وہاں گھر وہ کسی نے کرائے پہ دی ہے. ہاں جو ہے وہ بالکل سیدھا ہو گیا ہے وہاں پہ رہنے کے لیے وہ انہوں نے یہاں سے جب اگر کوئی اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے پھر تو مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر تو مسئلہ ہے, لیکن کسی نے مینٹین رکھا ہوا ہے وہاں آ کر ٹھہرتا ہے. آج جب بھی ادھر آتا ہے تو وہاں ٹھہرتا ہے کہ ہم لیکن سب چیزوں کا اس کا انتظام ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پھر تو ان کا اپنے دوسری جگہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اس میں ظاہر اختلاف بھی ہو سکتا ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود نے اختلاف کیا تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے, لیکن جو اس کو مانے گا تو ان کے لیے بھی تو گنجائش ہے نا, ان کا بھی تو مسئلہ ہے. یہ والی بات ہے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو مسئلہ ہے ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ قصر پڑھتے تھے ہاں جی تو یہ پوری نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی پوری, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر فرمایا کہ بھائی یہ جو میرا یہاں پہ گھر ہے اور میں یہاں کا مقیمی ہوں لہٰذا میں تو اپنی پوری نماز پڑھوں گا. لوگوں کو اختلاف میں نہیں ڈالنے دیا, جی بالکل نہیں, میں ان کو سمجھا دیا نا, سمجھا دیا کہ میں یہاں پہ مقیمی ہوں اس لیے کہ میرا گھر یہاں پہ ہے. بالکل. باقی جو گاؤں وغیرہ ہوتا ہے جہاں پہ اب مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں یہاں پہ پنڈی میں آ کے گھر بنا لیا یا یہاں کے رہائشی ہو گئے, اب ہم نے اپنے ذہن میں دیہات میں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایسا یعنی ہم نے نہیں کوئی حالات بن جائے تو اور زیادہ بات ہے. جب اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی رابطہ نہیں رکھتے, کوئی رابطہ کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں کوئی ارادہ دور دور تک نہیں ہے کہ واپس جائیں گے, تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں پھر آپ کا وطن اقامت وہ والا بن جاتا ہے. تو وہ اگر وہاں پہ جائیں گے بھی تو اگر گھر کسی کا ہے تو وہ پھر وہاں پہ نہیں, وہ گھر اس کا نہیں ہوگا نا, وہ تو کسی کوئی اور جو اس میں رہ رہا ہوگا وہی ہوگا, اسی کا ہوگا نا. ہم نے اس طرح کیا تھا, میں نے خود اس طرح کیا تھا. مجھے چونکہ اس کا اندازہ تھا نا کہ بھائی مجھے بار بار یہاں پر آنا پڑے گا, تو ہمارے بھائیوں نے اب وہاں زمینیں بیچ دی ہیں نا اپنے نا, تو میں نے کہا میں تو نہیں بیچوں گا, میں اپنا جہانگیر سے رابطہ منقطع نہیں کرنا چاہتا. باقاعدہ نیت میں نے کی, میں نے کہا میں جہانگیر سے رابطہ منقطع نہیں کرنا چاہتا, لہٰذا میں تو اس کے ساتھ ہوں. تو اس وجہ سے میرا وہاں پر جگہ بھی ہے, اور الحمدللہ اگرچہ ہمارے گھر والے ادھر رہ رہے ہیں, لیکن مطلب ہے کہ جب میں جاتا ہوں میں بھی ادھر ہوتا ہوں. اس وجہ سے میں نے اپنا رابطہ نہیں چھوڑا, ذہنی رابطہ بھی نہیں چھوڑا. آپ بھی کہہ سکتے کہ میں نے اپنا ذہنی رابطہ نہیں چھوڑا, انہوں نے چھوڑا ہے, لہٰذا وہ مسافر ہوں گے. تو میں نے چونکہ نہیں چھوڑا تو بس ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے, ہمارے لیے وہی ہے. اس کی مجھے فائدہ ہے. اب وہاں کر میں نماز پڑھاتا ہوں تو پوری نماز میں پڑھاؤں گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر میں مسافر ہوتا تو پھر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا, مطلب اگر میں پڑھاتا ہوں تو پھر اس میں مسئلہ ہوتا. تو اب الحمدللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بالکل عام طور پہ مطلب جیسے یہاں پر اس طرح وہاں پر بھی ہوں, تو آسانی. بتائیے جو بڑے شہر والی بات ہے ہاں جی, اس میں بھی تھوڑی تحقیق کرنی پڑے گی کہ اس میں حدود ہوتی ہیں. بعض شہر بہت بڑے شہر ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی 48 میل کا سفر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کراچی لے لیں آپ, سمندر کے اوپر جو لوگ مطلب کل ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم جب وہاں پر کچھ اٹامک کے لوگ تھے کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں تو ہم جہاں ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے سمندر کے اوپر 100 کلومیٹر ہم سفر طے کرتے تھے, تو وہاں جا کے ہم نے کیا کرنا تھا. ان کو تو میں نے یہی نہیں, وہ تو درمیان میں فاصلہ آ گیا نا, وہ تو دیکھیں نا, وہ تو ایک عام قانون ہے فن مصر والی بات, کہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا جیسے مکہ مکرمہ اور مینا کے درمیان میں ڈسکشن چل رہی ہے نا,
تو وہ پھر یہ ہے کہ ہم نے وہاں تحقیق کی مختلف جگہوں پہ، تو ہم جہاں سے وہ کنیکشن ملتا تھا منا کا، وہ بلدیہ ایک ہی ہے، بلدیہ نہیں، وہ بلدیہ ایک نہیں ہے نا، منا کا الگ ہے اور مکہ کا الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ مسئلہ منا بلدیہ کا نہیں، وہ کہتے ہیں اب ملا ہوا ہے، تو دو طرفوں سے ملا ہوا ہے۔ ایک جو ہے نا مطلب وہ ٹنل جو ہے، جو مطلب یعنی کون سی طرف سے ہے، وہ ٹنل بھی اتنا لمبا ہے کہ اس میں اگر آپ پتھر پھینکیں نا تو دوسری طرف نہیں پہنچتا، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ جو جہاں وہ شیطان ہے جس طرف، تو اس طرف جو علاقہ جہاں پر آبادی ہے یعنی مکہ مکرمہ کا، اس طرف بھی اگر آپ پتھر پھینکیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں جی، تو لہٰذا وہ جدا ہے۔ یہ تو عام قانون ہے، خاص قانون بھی وہاں پر ہے کہ مینا جو ہے یہ باقاعدہ منصوص طور پر علادہ ہے، منصوص علادہ ہے، مطلب یہ یعنی اس کو یعنی وہ جو ہے نا وہ کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ تو کبھی بھی مطلب اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال عام قانون کے تحت بھی مطلب جو ہے نا وہ اس طرح ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح ہے تو وہ درمیان میں اگر فصل آ گیا تو فصل کی وجہ سے تو بالکل حکم مختلف ہو گیا، پھر تو ایک علیحدہ بستی ہو گئی یا مضافات ہو گئے جو بھی ہے، مطلب وہ تو وہ شہر نہیں رہنا۔ اور قانون بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب شہر کے جو ہے نا وہ دیکھیں گے تو آئے وہ اس کے ساتھ شہر کے ساتھ ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا، اگر ملا ہوا نہیں ہے تو پھر تو ظاہر مختلف ہوگا۔ ٹول کا بھی اعتبار ہونا، ٹول پلازا جہاں سے شروع ہو گیا اس کا مطلب شہر کی ختم ہو گئی بظاہر جو اجزا کی حد بندی کی۔ فنائے مصر کا اپنا حکم ہے، ٹول پلازا تو درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ ٹول پلازا ادھر مطلب مختلف جگہوں پہ، ادھر ٹول پلازا نہیں تھا، اب تو سمجھانے میں ہو گیا، اب سنجانی میں، لیکن ویسے مختلف جب اس جگہ تھا اس وقت کیا کر رہے تھے، تو وہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے کہ وہ ٹول پلازا اس بنیاد پہ نہیں آتا کہ شہر ختم ہو گیا، اس بنیاد پہ آتا ہے کہ وہ سڑک نیا بن گیا ہے، اب اس کی ریکوری کرنی ہے، تو ظاہر مطلب اس کے لیے تو ٹول پلازا انہوں نے بنا لیا، تو شہر کا حد تو نہیں ہے، صرف ایک پیسوں کو وصول کرنے کا ایک ذریعہ ہے اس جگہ کے مطلب مینٹیننس کے لیے، وہ ایک ذریعہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ والی جو بات ہے کہ فنائے مصر ساری کتابوں میں فنائے مصر لکھا ہوا ہے، اور جب مطلب اس کے حدود ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر کیلکولیشن سٹارٹ ہوگی۔ تو اس وجہ سے کراچی بے شک بہت بڑا ہے، لیکن جب کراچی ہے، کراچی سے علاوہ نہیں، منوڑا اب ایک علیحدہ جگہ ہوگی، جزیرہ ہے، وہ جزیرہ ہے۔ ایسا تو خشکی سے ملتا ہے ویسے، نہیں خشکی سے ملتا ہے لیکن اس میں آبادی ہے یا نہیں؟ حضرت جو خشکی سے مل رہا ہے نا حضرت، ہاں، اس میں ہٹس وغیرہ بنے ہیں، تھوڑی سی ہٹ کے آبادی بھی ہے، وہ دیکھنا پڑے گا متصل ہے یا نہیں، وہ متصل اگر ہے تو پھر